السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو ہوگی وہ تکبر پر ہوگی کہ تکبر کیا ہے اور تکبر کے کیا گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر بات ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شلوار کو یا تہبند کو یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے مت رکھو، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ اونچی رکھنی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، کیا وجہ ہے کہ بھائی کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے ٹخنے شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے رہے گی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پرانے لوگوں میں دیکھیں یا بادشاہ وزیروں میں دیکھیں یا چودھری لوگوں میں دیکھیں کہ ان کی شلواریں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، ان کی چادریں ہوتی ہیں، ان کی قمیصیں جو ہوتی ہیں وہ لمبی لمبی ہوتی ہیں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے، یا بادشاہوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ اتنا اچھا خوبصورت سا ہوتا ہے اور اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ زمین تک لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ لوگ دیکھیں یار کہ ہمارے کو کپڑے پہننے کو نہیں ہے، ان کے اتنے ہیں کہ زمین تک لگ رہے ہیں۔ تو نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور فرمایا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے تکبر کی نیت سے اگر اپنی چادر یا رومال بھی لٹکایا نا تو اس نے شرک کیا اور اس کی معافی نہیں کبھی۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز فرمایا کہ بھائی بادشاہوں والا لباس پہنو، آپ ہر چیز کرو، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی موبائل لیتے ہیں، آپ موبائل 15,000 کا بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ 1 لاکھ کا موبائل اس نیت سے لے رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے، واہ واہ ہوگی، میں اندر اپنے آپ فخر محسوس کروں گا، لوگوں کو کمتر دکھاؤں گا، حقیر سمجھوں گا، تو یہ تکبر ہے۔ فرمایا جس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر وہ چیز، آپ نے کپڑا اچھا لیا ہو، آپ نے گاڑی اچھی لی ہو، آپ نے موبائل، ہر وہ چیز جو لوگوں کی آنکھوں میں چبھے، لوگ بولیں یار کیا چیز ہے، کیا عالی شان ہے، اگر اس بندے نے اس نیت سے کہ اس کا تکبر ہے تو فرمایا کہ نہیں، یہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تم ایک منی کے قطرے سے پیدا کیے گئے ہو۔ جب دنیا میں تم آئے ہیں، کسی نے تمہارا دنیا میں آنے کا راستہ اگر معلوم کر لیا یا اس کو معلوم ہو کہ تمہارے دنیا میں آنے کا راستہ کیا ہے، تو انسان کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے آپ پہ غرور کرے، تکبر کرے۔ تکبر اور غرور کی چادر وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرا حق جو ہے نا، میں اپنا معاملہ کسی کو نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، رزاق ہے، وہی عالی شان ہے، وہی زبردست ہے، وہی طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے غرور کرے، تکبر دکھائے انسانیت میں، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، فرمایا میں جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کل چل رہے ایٹیٹیوڈ، میرے بھائی یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر عاجزی، ان کی ساری اخلاق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو اس کی طرف پورا چہرہ ہو کے خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو کسی سے آپ ملیں تو اس سے اچھے طریقے سے فیس ٹو فیس ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ فرمایا خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی نہیں کیے، خوش اخلاق سے ملیں، طنزیہ بات نہ کہیں، کسی کو جان بوجھ کے ڈانٹے ڈپٹے نہ، ٹھیک، یہ بھی حرام ہے، اور چلانا جان بوجھ کے یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اخلاق کی۔ اور فرمایا اخلاق جس کا ہوگا، فرمایا میرے قریب، میرے سے زیادہ محبوب، میرے سے زیادہ قریب وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور قیامت کے دن بھی وہی بندہ جنت میں جائے گا جس کے اعمال کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ تمام بھلائیوں سے، تمام نیکیوں سے، تمام رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کی نمازیں، اس کی روزے سے قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو لہذا اخلاق کو اپنائیے، اعمال کو اپنائیے، اور تکبر کی جتنی بھی علامتیں میں نے بتائی ہیں سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کی نیت سے بچائے اور اخلاق والا بنائے، آمین۔ ایک اور مثال میں دینا چاہوں گا، یہ ہے کہ فرعون نے بھی تو تکبر کیا، کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ بھائی میں بھی تو رب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کو کیا، اس کی درگت بنائی، اور کیا اس کے اوپر آئی کہ آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ قارون نے کہا، اکڑ دکھائے، غرور دکھایا، تکبر دکھایا کہ میرا مال ہے،
اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے، آج تک وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے تکبر کیا وہ مٹی میں پلید ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے واقعات، یہ فرعون کا، یہ حامان کا، اس سب کے جو واقعات بیان کیے، ان سب نے کیا غرور و تکبر کیا اور اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانے لگے، ان کی حالت اللہ نے بگاڑ دی۔ تو اس لیے غرور اور تکبر سے بچیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔